اور فرمایا ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، میں نے جب بھی اذان کہی ہے 2 رکعتیں ضرور پڑھی ہیں۔ اس 2 رکعتوں کے عمل کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا، ابھی تو دنیا میں ہی ہیں، کہاں اس کی آہٹیں سنائی دی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ چلے گئے جنت میں؟ 5واں شخص۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے من صلی 12 رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ یہاں پر آپ میں سے کوئی پراپرٹی ڈیلر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں آج کل کیا ریٹ ہے زمین کا؟ آپ سے کچھ کہوں گا نہیں، میں آپ کو صرف حدیث کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک گھر اگر 5 مرلے کا لے تو کتنے بنے گا؟ 20 لاکھ روپیہ 5 مرلے کا۔ لیکن میں جو گھر بتانے لگا ہوں وہ 5 مرلے کا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے گھروں میں گھر تو ہوتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے ہٹس بنے ہوتے ہیں مزید چارمنگ پیدا کرنے کے لیے۔ اور حدیث کہتی ہے ان فی الجنۃ لخیمۃ مجوفہ، اللہ رب العزت نے گھر تو بنائے ہوں گے جنتیوں کے لیے، ساتھ خیمے بھی اللہ دیں گے۔ چلو کبھی گھروں سے نکل کے تازہ ہوا بھی لے لے، تازہ ہوا تو وہاں بھی آئے گی۔ اور وہ خیمہ کتنا ہوگا اور کس میں بنا ہوگا؟ اینٹوں کا نہیں، موتی کے اندر۔ کس کے اندر؟ لخیمۃ مجوفہ عرضها 60 میلا۔ اس کی لمبائی اور اونچائی کی بحث حدیث نے نہیں کی، اس خیمے کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ تو گھر کتنا ہوگا؟ یہاں سے مرید کے کتنا ہے جی؟ 60 میل سے کم ہے کہ زیادہ ہے؟ اللہ، یعنی مرید کے سے کالش کاکو تک تو اس کا خیمہ خیمہ ہی ہوگا۔ اور 5 مرلے کے لیے جان کی بازی لگانے والوں، یہ دیکھو جنت کتنی سستی بک رہی ہے۔ فرمایا من صلی 12 رکعہ، جو 12 رکعتے فی یوم و لیلہ، دن اور رات میں پڑھ لیتا ہے، 4 قبل الظہر، 4 ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، 2 ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، 2 مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، 2 عشاء کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12 سنتیں جو پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ کوئی ہے ایسا تاجر جو ہر روز اپنے پروفٹ کی ریشو اتنی رکھے کہ ایک گھر اتنا بڑا خرید سکے روزانہ؟ کوئی ہے تاجر ایسا؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک مسلمان کی 40 سالہ زندگی ہے، روزانہ ہی پابندی کرے تو کتنے گھر بنیں گے؟ سبحان اللہ، کالونیاں ہی کالونیاں اور جنت کے وارث بن رہے ہیں۔ اور آخر میں مجھے یاد کروائیے گا، میں بھول نہ جاؤں کہ جنت میں کیا کچھ ملے گا۔ یاد کروا دیں گے انشاءاللہ۔ تو کتنے لوگ جنت میں چلے گئے ایک مسجد کی وجہ سے؟ 6 آدمی۔ سرتاج رسول کے شاگرد رشید ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رات کو وضو کا پانی لے کے آئے کہ استاد محترم کو وضو کروا دیں۔ فرمایا سل یا ربیعہ، کیا تیری خواہش ہے؟ بولو۔ قال اسألک مرافقتک فی الجنہ، سرتاج رسول مجھے آپ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی خواہش کا اظہار کروں، مجھے یہ نسبتیں، یہ قسمتیں بڑی پیاری لگ رہی ہیں۔ میں خادم ہوں اور آپ مخدوم ہوں، دنیا میں بھی ایسا ہے، دعا کر دیجئے جنت میں بھی ایسا ہی ہو جائے۔ کتنی پیاری خواہش، کتنی پلائٹ خواہش ہے۔ آج استاد شاگرد کو کہہ کے دیکھے، کہے گا سر آپ ذرا انتظار کیجئے، میں ابھی لسٹ بنا کے لاتا ہوں۔ وہاں خواہش کیا ہے؟ رفاقت ملے، اور ملے بھی جنت میں۔ قال وغیر ذلك، ربیعہ کچھ اور؟ قال هو ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول آپ اور کی بات فرما رہے ہیں، جنت
اور آپ جیسی ہستی کی رفاقت مل گئی، مجھے اور چاہیے کیا؟ کہا اگر یہی خواہش ہے فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، نوافل تم زیادہ پڑھنا، قیامت کے دن ہوگا جنت میں میرے ساتھ کھڑے نظر آؤ گے۔ کتنے لوگ جنت میں چلے گئے؟ سچ بتائیے ان مسجدوں کے ساتھ پھر دل لگانا چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ پسند کریں تو میں 7واں آدمی بھی جنت میں حدیث کی روشنی میں بھجوا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت، قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی آئین جیرانی، کہاں ہیں میرے پڑوسی؟ اللہ کے پڑوسی کون بولے گا؟ کسی کی طاقت نہیں ہے، جبریل کو حکم ہوگا، جبریل فرمائیں گے یا رب، اے دنیا کے پالنے والے، وَهَلْ يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، اللہ آپ خالق، باقی ساری مخلوق، خالق اور مخلوق آپس میں پڑوسی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جواب ملے گا، توجہ کیجئے، یہ اکیلا پانی ہے، وہاں پڑوس اللہ کا ملنے والا ہے۔ این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں، آباد کرنے والے۔ اور پڑوس کیسا؟ ایسا جنت میں مقام ہوگا، ایسا گھر ہوگا، ایسا گراؤنڈا ہوگا جس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا۔ کتنے لوگ جنت میں چلے گئے؟ اور یہ ساتھ کے ساتھ راہیں شریعت نے متعین کی ہیں۔ پہلی راہ ہم نے بیان کی توحید کی، دوسری رسالت کی، اور 7 راہیں جس کا تعلق مسجد سے ہے، 9 راہیں آپ نے جنت میں جانے کی سن لی۔ 10ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی 6 من انفسکم اضمن لکم الجنہ، لو جی 6 باتوں کی ضمانت تم دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچی بات کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہیں امانت دی جائے تو اس امانت کی پاسداری کیا کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے ان کو جھکا کے رکھا کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے بچا کے رکھا کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیا کرو، اس میں کسی قسم کا خلل نہیں آنا چاہیے۔ 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 9 تو پہلے تھیں اور 6 یہ کتنی ہو گئی؟ میری طرح ساری ریاضی میں کمزوری ہیں، جمع تفریق نہیں کرتے آپ۔ 9 اور 6 کتنے ہوتے ہیں؟ 15۔ اب 15 باتیں تو آپ نے ملی جلی سن لی۔ ایک بات عورتوں کے لیے خاص، اگر میری بہنیں اور بیٹیاں سن رہی ہیں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت، جو عورت 5 نمازوں کی پابند بن جائے، روزے رکھنے والی ہو، خامند کی اطاعت کرنے والی ہو، اپنی عزت کی حفاظت اور خامند کی اولاد کی تربیت اور حفاظت کرنے والی ہو، یہ اتنی اللہ کی مقربہ بن جاتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟
سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 راستے اور بیان کیے ہیں. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. سلام کو عام کرو، رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رات کی تاریکی میں اللہ سے مناجات کیا کرو، تہجد پڑھا کرو. 4 کام کیا ہوگا؟ تدخلون الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کتنی باتیں ہوگی میرے پیارے بھائیو؟ ناراض نہ ہوئیے گا، آپ کو میں کھپانا نہیں چاہتا، یاد کروانا چاہتا ہوں. کتنی باتیں ہوگی جی؟ 20 باتیں. 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بیان کی ایک حدیث میں. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان كان محقا وببیت فی وسط الجنہ من ترک الكذب وان كان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ من حسن خلقہ. کون ہے جو اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دے کہ میں سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دوں گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا وعدہ رہا میں جنت میں چبوترا لے کر دوں گا. سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینا جنت میں جانے کا ایک خوبصورت راستہ ہے. جو جھوٹ چھوڑ دے بولنا، میں جنت کے درمیان میں اس کو محل لے کے دوں گا. اور جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، میں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات اس کو لے کر دوں گا. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 23. انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین. یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا. لوگ معمولی سمجھتے ہوں گے، قیامت کو میں اور کافر الیتیم دونوں جنت میں اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں قریب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے دل بڑا سخت ہے، کیا کروں؟ فرمایا اذا اردت تلین قلبک وامسح رأس الیتیم، اگر تم اپنے دل کی سختی کو نرمی میں بدلنا چاہتے ہو، مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ رب العزت تمہارے دل کو نرم بنا دے گا. من عال جاریتین، جس کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اچھی تربیت کرے، فاحسن الیہما، قیامت کا دن ہوگا، پرورش کرنے کے بعد، تعلیم دینے کے بعد ان کے گھر آباد کر دے، قیامت کے دن دونوں ہی میرے ساتھ جنت میں اس طرح کھڑے ہوں گے. کتنے راستے ہو گئے؟ 23 اور 2. بس کریں کہ اور کچھ بیان کر دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. قیامت کے دن سب سے محبوب اللہ کے وہ ہوگا، سب سے قریب اللہ کے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے دیکھا کہ ایک شخص جنت میں اچھل اچھل کر خوشی سے چل رہا ہے. میں نے پوچھا یہ جنت میں کیسے چھلانگے لگا رہا ہے؟ فی شجرۃ قطعها عن ظہر الطریق كانت تؤذی الناس. جواب ملا ایک راستے میں درخت تھا،
وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا۔ اس نے کلہاڑا پکڑا اور جس طرح اچھل اچھل